بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباد العلماء صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، مجھے کہا گیا ہے کہ میں مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کی وفات پر کچھ اظہار خیال کروں۔ حضرات، اس وقت گویا کہ علم اٹھ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں اور ایک سے بڑھ کر طبیب دنیا کے اندر وجود میں آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ تیار ہو رہے ہیں اور مختلف میدانوں کے ماہرین اس دنیا میں پہلے لوگوں سے بھی زیادہ وہ اس دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن جب کوئی اس دنیا سے عالم دین کا انتقال ہوتا ہے، وقت کا فقیہ، محدث، مفسر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ان کی جگہ لینے والے ہم بہت ہی کم پاتے ہیں اور اہل علم کی تعداد گویا کہ گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ مولانا سید جلال الدین عمری نور اللہ مرقدہ، وہ بھی ایک بڑے زبردست جلیل القدر عالم دین تھے، اور ابھی کچھ ہی دنوں پہلے 87 یا 88 سال عمر پا کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی ولادت 1935 کی ہے۔ آپ جنوبی ہند کے ضلع شمالی آرکاٹ کے گاؤں پتی گرم میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اب تمل ناڈو سے آپ کا تعلق تھا اور شمالی آرکاٹ کے گاؤں پتی گرم میں آپ کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ آپ نے عمر آباد میں دارالسلام عمر آباد میں داخلہ لیا اور 1954 میں آپ نے وہاں سے فراغت حاصل کی اور پھر فارسی اور منشی فاضل کی آپ نے ڈگری حاصل کی۔ آپ خود کہتے ہیں جب بڑکل میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جس وقت عمر آباد میں پڑھ رہا تھا، میرے استاد نے اپنے کلاس میں کہا اگر کوئی دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتا ہے، دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور کلاس کے ختم ہونے کے بعد اور مزید مجھ سے کچھ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو سکھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو مولانا جلال الدین عمری صاحب نے اس کے لیے تیار ہوئے اور اپنے استاد سے الگ وقت لے کر وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ پھر کہ اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ سے بھی ایم اے کیا، انگلش میں ایم اے کیا، اور پھر جب وہ اپنے وطن سے رخصت ہوئے، اللہ کے دین کے بلند کرنے کے خاطر، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے گویا کہ اپنے آپ کو ایسا وقف کر دیا کہ پھر اپنے وطن کی طرف لوٹ کر بھی نہیں آئے۔ یہاں تک کہ 50 سال کے بعد اپنے وطن کو وہاں تشریف لائے، پھر وہاں کے غیر مسلموں نے اور وہاں کے گاؤں والوں نے آپ کا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ حالانکہ آپ کے رشتہ دار وہاں پر موجود تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے اتنا مصروف کر دیا تھا
کہ وہ اسی کے ہو کر رہ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی ہند کے امیر تھے اور تقریباً 12 سال تک آپ نے اس کی عمارت میں گزارے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے آپ نائب صدر بھی تھے، الہیئۃ الخیریہ العالمیہ کے سابق رکن بھی تھے، اور آپ نے فتاویٰ کے پر انہوں نے ایک بورڈ تشکیل دیا تھا جس کو شرعیہ کونسل کہا جاتا ہے، اور اس کے فتاوے بڑے ہی جچے تلے ہوتے ہیں، اور اس میں اپنی کافی دلائل اس کے ساتھ وہ فتوے دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے آپ صدر تھے۔ اس طرح آپ کی بڑی خدمات ہیں، اور آپ بات کرنے میں کسی سے ڈرتے نہیں تھے، اور بلا خوف و خطر بات کرتے تھے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اجلاس میں بھی آپ بڑے ہی دلائل کے ساتھ وہاں پر گفتگو کرتے تھے۔ ابھی کچھ سالوں پہلے، کافی سالوں پہلے، خواتین کی طرف سے ایک حلف نامہ گویا کہ داخل کرنے کی بات تھی، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کی میں اس کو گویا کہ پیش کیا گیا تھا۔ کچھ حقوق نسواں کی تنظیم بھی اس میں شامل تھی، اور اس میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے خواتین ممبر بھی اس میں شامل تھی، جو خواتین کے حقوق کے سلسلے میں ان کا مطالبہ تھا۔ تو اس اجلاس میں مولانا سید جلال الدین عمری، مولانا سلمان ندوی صاحب اور مولانا سجاد نعمانی وغیرہ صاحب کو بھی بات کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ پہلے مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کو موقع دیا گیا۔ آپ نے اس حلف نامے کا اس طرح پوسٹ مارٹم کر دیا کہ پھر دوسرے لوگوں کو بات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور سب نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے کہ اس طرح آپ جو تھے علمی اور فکری آدمی تھے۔ آپ نے خواتین کے حقوق پر، عورتوں کے سلسلے میں جو اسلام نے ان کو عطا کیے ہیں، اس پر آپ نے بڑی بہترین کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کا ایک مشہور کتاب معروف و منکر بھی ہے، اور آپ نے انسانی خدمت اور سماجی خدمت کے تعلق سے بھی کافی آپ نے کتابیں لکھی ہیں۔ غیر مسلموں سے تعلقات اور اسلام کی دعوت پر بھی آپ نے کتابیں لکھی ہیں۔ گویا کہ 50 سے زیادہ آپ نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ مولانا سید جلال الدین عمری صاحب تھے۔ بھٹکل میں بھی آپ کا کئی مرتبہ آنا ہوا۔ حسن جامعہ اسلامیہ بھٹکل سے بھی آپ کا گہرا تعلق تھا۔ آپ کو ایک مرتبہ تحقیق و تصنیف کے سلسلے میں مشورے کے لیے آپ کو جامعہ میں دعوت دی گئی تھی، اور ایک ہفتہ پر آپ کا جامعہ اسلامیہ میں قیام بھی تھا۔ ابھی حال ہی میں دسمبر 2021 میں، یعنی 8 مہینے پہلے آپ بھٹکل تشریف لائے تھے، اور جامعہ میں بھی آپ مقیم تھے، اور علماء آپ کی ملاقات کے لیے بھی تشریف لاتے تھے۔ بہرحال آپ کے پاس بڑا توسع تھا، وسعت تھی، اور سب مکتب فکر کے ساتھ آپ کے گہرے مراسم تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔